ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے، جو مراسلہ، جو سائفر، جو ہمارا امبیسڈر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں، جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکی ڈونلڈ لو، ان کا کوئی انڈر سیکرٹری یا اسٹیٹ کچھ آفیشل، دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ امریکہ نے سازش کر کے ہماری حکومت ہٹائی، پہلے تیاری کے بغیر لانگ مارچ کیا، بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے وہ شل پھینکے جو شہریوں پر استعمال نہیں ہوتے۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ چھوڑیں، فوری شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ شریف خاندان جتنا گھٹیا اور غلیظ خاندان پہلے نہیں دیکھا، سپریم کورٹ نے انہیں سیسیلین مافیا کہا، جہاد کر رہا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پشاور میں خطاب۔ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، وہ امپورٹڈ تو ہے ہی، اسے آئین کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ پنجاب میں، لاہور میں جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، ہمارے پی ٹی آئی کے جو خواتین ایم پی اے ہیں، ان کے ساتھ رات کو گھروں میں بیڈ رومز تک جو ہے وہ پولیس گئی، جب عدالتوں کو آدھی رات کو کھلنا چاہیے تھا۔ کسی بھی فرد کی، کسی سٹیزن کے جو رائٹس ہیں ان کو لگانا عدالتوں کا کام ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، پولیس پی ٹی آئی خواتین کے گھروں کے بیڈ رومز تک گئی، امپورٹڈ حکومت کو آئین کی کوئی پرواہ نہیں۔ 25 مارچ کی آدھی رات کو عدالتیں کیوں نہ کھلیں؟ پنجاب 1 مہینے سے بغیر حکومت کے چل رہا ہے، لوگوں کے گلے گھونٹیں گے تو شدید انقلاب کے لیے تیار رہیں۔ الیکشن کمیشن آئین کی آواز سنیں۔ ہماری خواتین جو اسلام آباد میں شیلنگ کھاتی رہیں اور سیڑھیاں لگا لگا کے لوگ ان کے گھروں میں گئے۔ سو کال چیف منسٹر جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، نہ اس کا الیکشن صحیح، نہ اس کی اوت صحیح، نہ یہ خود صحیح، جس نے سارے کا سارا سہارا جو ہے یہ پولیس اور چیف سیکرٹری کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بچہ جو ہے یہ حکومت میں شامل ہوا۔ کس قانون میں لکھا گیا ہے کہ پرامن احتجاج نہیں کیا جا سکتا؟ دباؤ ڈالنے کے لیے ناجائز پرچے کرائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی کال پر دوبارہ میدان میں اتریں گے۔ میری نظر میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ چودھری پرویز الہی بولے، پنجاب میں ایک بچہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہے، یہ بچہ چیف سیکرٹری کا سہارا لے کر وزیر اعلیٰ بنا، پنجاب اسمبلی ان کا ٹرائل کرے گی۔ ہم نے کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی دوران حکومت کسی کو بھی روکا نہیں احتجاج سے۔ ان کو پتا تھا کہ پورا پاکستان اس وقت عمران خان کی قیادت میں ایک ہو گیا ہے۔ 2 دن باقی رہ گئے ہیں، 2 دن باقی رہ گئے عمران خان صاحب نے کہ آئیں الیکشن اناؤنس کریں، ورنہ ابھی فلم چلنی باقی ہے۔ ٹریلر کے بعد تمام نگاہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں۔ ہم نے اپنے دور میں کسی مارچ کو نہیں روکا، انہیں معلوم ہے کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ آپ جمہوری لوگ ہیں تو بچوں، خواتین پر تشدد کیوں کیا؟ یہ جمہوری نہیں، فاشسٹ حکومت ہے۔ شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال۔ فیصل جاوید بولے، سازش کے تحت حکومت کو مسلط کیا گیا، الیکشن کا اعلان کریں ورنہ پوری فلم چلنا باقی ہے۔ تمام نگاہیں سپریم کورٹ پر لگی ہیں، عوام سے پوچھیں اور ریفرینڈم کرا دیں۔ جھوٹے خط، جھوٹی عالمی سازش اور پھر قتل کا ڈرامہ فیل۔ ناکام لانگ مارچ کے بعد اسرائیل وفد بھیجے جانے کی ایک اور 2 نمبری۔ عمران خان واحد شخص ہے کہ جس کا اسرائیل سے خاندانی تعلق ہے۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا ٹویٹ، بولی عمران خان نے برطانیہ میں زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن مہم چلائی، جھوٹ بالنے سے باز آ جاؤ ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔
انتخابات اکتوبر 2023 میں متوقع ہیں کہ پاکستان میں ظلم، فساد اور فتنے کا زہر گھولنے والے نہ 2014 میں کامیاب ہوئے تھے نہ آج ہوں گے۔ لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننے کے علاوہ ان کے عمل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کبھی اور غلط گفتگو کے ذریعے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دکان چمکے گی۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں آئندہ انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ 25 مئی کا فسادی مارچ بری طرح سے ناکام ہوا۔ فساد اور فتنے کا زہر گھولنے والے 2014 میں کامیاب ہوئے نہ اب ہوں گے۔ سابق حکومت کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں، عوام سے نوالا چھیننے کے علاوہ سابق حکومت کے پاس کچھ نہیں۔ آئندہ 2 سالوں میں ہمارا بجلی پیدا کرنے کا زیادہ انحصار سولر پر ہوگا۔ پوچھئے کہ ان کی خود تیاری نہیں تھی، خود تیاری اب اس کا اعتراف، عدم تیاری کا اعتراف بار بار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ چپ چاپ اپنے کم ساتھی دیکھ کے، جلسے کی ڈینسٹی دیکھ کے گھر چلے گئے، آخر ہوا نہیں نا، تو یہ گھر تو چلے گئے، اب یہ پھر مطلب دھمکیاں دے رہے ہیں پورے ملک کو، مطلب مذاق کا خیز۔ وفاقی وزیر شیر الرحمان بولے کہ پرامن احتجاج کرنا سب کا جمہوری حق، مگر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ خود خراب نہ کرو، ہم جنگ کے لیے دیتے ہیں۔ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے علاوہ کوئی حکمرانی کرے۔ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا، انتخابات جمہوری طریقوں اور الیکشن کمیشن کی تیاری سے ہوں گے۔ پاکستان سابق حکومت کے غلط فیصلوں کے بوجھ سے تباہ ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ کہا ہے عمران خان خود کہہ دیں، وہ ہر تقریر سے پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے یہ نہیں کیا تھا، تو مان لیں گے؟ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ پہ اسلامی ٹچ ان کو دینے کے لیے ہدایات ملتی رہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سپریم کورٹ اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دے گی۔ آڈیو لیک کی تردید نہیں کی گئی، ملک مافیا کے زور پر نہیں چلتا۔ لانگ مارچ کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ پرامن احتجاج ہر سیاسی پارٹی کا آئینی حق ہے۔ مجھ پر لگے الزامات میں کوئی صداقت نہیں، نیب نے بدنیتی سے کیس بنایا، کیس میں نامزد تمام لوگ سرخرو ہوں گے۔ امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ایک ایک چیز کی اب ہم تیاری کریں گے۔ ہمارا جمہوری حق تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے دوبارہ تیاری کے ساتھ لانگ مارچ کا اعلان۔ اسلام آباد کو دوبارہ سیل کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ڈی چوک اور فیض آباد پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ ان مقامات پر شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا جائے گا۔ صدر مملکت عارف الوی نے بلیغ الرحمان کے بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے منظوری وزیر اعظم شہباز شریف کے ایڈوائس پر آرٹیکل 101 کی شق 1 کے تحت دی۔ صدر مملکت عارف الوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کر دی۔ پنجاب سے بابر حسن بھروانہ، خیبر پختونخوا سے جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان ممبر الیکشن کمیشن تعیناتیاں آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 2B کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کی گئی۔ دونوں آسامیاں سابق ممبران کی ریٹائرمنٹ پر خالی ہوئی تھی۔
قومی احتساب بیورو ترمیمی بل اور الیکشن ترمیمی بل 2022 ایوان صدر کو موصول. صدر مملکت عارف الوی کی طرف سے دونوں بلز پر اعتراض کا امکان. آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی گئی. صدر نے دونوں بل واپس بھجوائے تو حکومت پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں منظور کرائے گی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 7 جون کو طلب کر لیا گیا. پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین قومی اسمبلی استعفوں کی تصدیق کے لیے 6 جون کو طلب مراسلہ جاری کر دیا گیا. پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین اسمبلی کے استعفوں کی تصدیق کا عمل 10 جون تک جاری رہے گا. ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 30 مستعفی اراکین اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے. ہر رکن کے لیے 5 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے. This friendship has stood by storms, earthquakes, floods. It has remained unwavering and has strengthened from time to time. So I am really greatly honored, and it is my personal privilege to meet you all here. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ دوستی ہے. پاک چین دوستی شہد سے میٹھی ہے. یہ دوستی وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہوتی رہی. چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد دوست ہے. گزشتہ 3 دہائیوں میں چین نے بے مثال ترقی کی. تمام چیلنجز سے آسان طریقے سے نبرد آزما ہوں گے. فلسطین کی حمایت میں پاکستانی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی. فلسطین پر ریاستی پالیسی واضح ہے. عوام کی خواہشات اور منافی کوئی پالیسی یا اقدام نہیں ہو سکتا. پاکستان سے کوئی وفد اسرائیل نہیں گیا. دورے میں شامل پی ٹی وی کے اینکر کو برطرف کر کے آف ایئر کر دیا گیا. مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا پالیسی بیان. وزیر اعظم شہباز شریف کل 3 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ترکی کا پہلا دورہ ہوگا. دورے میں وزراء، معاونین خصوصی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا. دورے کے دوران وزیر اعظم ترک صدر سے ملاقات کریں گے. دونوں رہنما مشترکہ طور پر ایک لوگو کی تقریب رونمائی میں شرکت کریں گے. عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سخت نوٹس. متعلقہ وزیروں اور وزارتوں سے رپورٹ طلب کر لی. آٹے کی قیمت حکومتی اعلان کے مطابق بنانے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت. حکومت کو عوام کو حکومتی نرخوں پر آٹے کی فراہمی یقینی بنانے اور عمل درآمد رپورٹ دینے کی بھی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. حمزہ شہباز کا صوبے میں سستے آٹے کی سپلائی مزید بہتر بنانے کا حکم. بولے گندم کی گرائنڈنگ اور مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی. خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جائے. 200 ارب کی سبسڈی کی پائی عام آدمی تک پہنچنی چاہیے. جلد گھی اور چینی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا. سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کیس میں بڑی پیش رفت. تحریری حکم جاری. عدالت نے آئی جی سندھ کامران افضل سے چارج لینے کا حکم دے دیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آئی جی سندھ کا چارج کسی اہل افسر کو دینے کا حکم. ایم آئی ٹی سندھ حکام نے نئے تعینات افسر کو پہنچائے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رائے دے کہ کامران افضل عہدے کے اہل ہے نہیں.
फैसला इंतजामिया पर छोड़ते हैं, अदालत के रिमार्क्स, IG रिपोर्ट मुस्तरद। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब, शहदा के अहले खाना और फौजी अफसरान की शिरकत। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेहमान खसूसी थे। ISPR के मुताबिक 43 शहदा के अहले खाना को तमगाए बसालत से नवाजा गया। 2 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 15 अफसरान को तमगाए इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 178 पॉइंट से इजाफे से 43,440 पॉइंट्स पर बंद। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 70 पैसे सस्ता होकर 199 रुपए 6 पैसे पर आ गया। 2 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 95 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है।